ڈی پی او صاحب، آپ نے جتنے کرمنل لوگوں کو پکڑا ہے، ڈکیٹوں کو پکڑا ہے، چوروں کو پکڑا ہے، آپ نے مختلف جن لوگوں نے عوام کے ساتھ اور اس کے علاوہ لوگوں کا مال لوٹا ہے، لوگوں کی جانوں کا نقصان کیا ہے، آپ نے ان کے خلاف جس طرح سے ایکشن لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈکیٹ ہیں وہ بہت کم درجے کے ڈکیٹ ہیں، جو چور ہیں وہ بھی کم درجے کے چور ہیں، یہ ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں میں سے مال چھینتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں سے پیسہ چھینتے ہیں۔ اس سے بڑے جو ڈکیٹ ہیں، جو اس سے بڑے چور ہیں، جنہوں نے لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ کر دیے، لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں، لوگوں کے گھروں کی طلاقیں ہو گئی ہیں، لوگوں کے خاندانوں کی دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور رہزنی اور چوری وغیرہ جو ہے اس میں 99% کمی آ گئی آپ کے آنے کے بعد۔ اس طرح سے جو جعلی عمل ہیں، جو پیر ہیں، انہوں نے جو لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ ڈی پی او صاحب 3 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کے اوپر برا وقت آ جائے تو انسان پیسہ لگا دیتا ہے، اپنی جان بچا لیتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان کے اوپر بہت زیادہ مشکل ٹائم آ جائے، بہت زیادہ، وہ انسان پھر اپنے گھر کا سارا مال لٹا دیتا ہے۔ جو ڈکیٹ لوٹ کے لے کے جاتے ہیں سارا مال لٹا دیتا ہے، لیکن اپنی جان بچا لیتا ہے۔ لیکن جب ایمان کی باری آ جائے تو انسان جان بھی دے دیتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ایمان بچا لیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو حدیث میں سے ملے گا کہ ایمان بچانا ضروری ہے، جان بچانا ضروری نہیں۔ تو یہ جو جعلی عمل بنے ہوئے ہیں، انہوں نے لوگوں کا مال بھی لوٹا ہے، جان بھی لوٹی ہے، لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ کر دیے۔ ڈی پی او صاحب، مجھے ڈی پی او صاحب ایک پیر صاحب نے کہا جائیں جا کے 5 کلو بکرے کا گوشت لے گئے، میرے پاس ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ اس نے جب میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں، اس نے مجھے کہا آپ کی پھپھو نے آپ کو تویز ڈالے ہیں، آپ کی پھپھو نے آپ کو تویز ڈالے ہیں کہ ان کے گھر سے سکون ختم ہو جائے، ان کا آرام ختم ہو جائے، ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں۔ اس نے وضاحت سے کہا، اور میں نے کہا ڈی پی او صاحب میری پھپھو کو وفات پائے آج 5 سال ہو گئے پیر صاحب۔ کہتا پھپھو کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہمسائے بھی پھپھو ہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ڈی پی او صاحب ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں میرے، وہ تو میرے خیر خواہ ہیں۔ اس نے وضاحت سے کہا کہ آپ کے ہمسائے کے جو اس سائڈ پہ دائیں طرف جو گھر ہے اور بیک سائڈ بھی گھر ہے، 2 گھر آپ کے اوپر تقریر ڈال رہے ہیں، آپ کو میں عورتیں بتا دیتا ہوں کس طرح کی ہیں۔ اس نے کہا ان کے نہ اتنے لمبے قد ہیں نہ اتنے چھوٹے قد ہیں۔ یہ ڈی پی او صاحب جو مجھے پیر صاحب نے کہا نہ اتنے لمبے قد ہیں نہ اتنے چھوٹے قد ہیں، نہ اتنی زیادہ سفید ہیں اور نہ اتنی زیادہ کالی ہیں، درمیانے سے رنگ ہے اور درمیانی سی عمر ہے۔ یہ تو ہر گھر کے آس پاس کے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں پیر صاحب نے، اور یہ پیر صاحب کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ ڈی پی او صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس حلقے کے اندر جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، جتنے لوگوں کے قاتل ہو رہے ہیں، جتنی دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ سبھی پیر پیدا کر رہے ہیں۔ جو کسی کو کہتا ہے تمہاری فلاں دشمن ہے، تمہارا فلاں دشمن ہے، تمہارا ہمسایہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے بیٹے کی جو منگنی ہے یہ فلاں پیر نے فلاں نے آپ کی منگنی کے اندر خلط پیدا کیا ہے، اس نے ختم کیا ہے۔ اس کے اوپر آپ نوٹس لیں۔ آپ ان جعلی عاملوں کے خلاف، پیروں کے خلاف میں کہتا ہوں کریک ڈاؤن کریں کہ جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں، لوگوں کا مال برباد کر دیا، لوگوں کی جانیں برباد کر دی، سکون برباد کر دیے، گھر کے اندر امن برباد کر دیے، طلاقیں لوگوں کے گھروں میں کروا دی، لوگوں کی رشتہ داریاں ختم کروا دی، لوگوں کے لیے گھر جہنم بنا دیے۔ ڈی پی او صاحب میرے ایک الفاظ میں بھی غلط نہیں ہے، میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں بالکل وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو الفاظ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے یہ الفاظ حقیقت ہوں گے۔ یہ الفاظ ہیں ڈی پی او صاحب، آپ مہربانی فرمائیں، میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں، میں آپ کو ریکارڈنگ دیتا ہوں جن میں پیر بھتہ وصول کرتے ہیں کہ اگر یہ پیسے نہ دو گے تو آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ڈی پی او صاحب ان کے اوپر نوٹس لیں، کریک ڈاؤن کریں۔ سب سے بڑے ڈکیٹ، سب سے بڑے قاتل، سب سے بڑے رہزن، سب سے بڑے چور اس وقت کے جعلی عمل ہیں، اور جو اللہ والے ہیں وہ تو ہے بہت کم ہیں، لیکن سارے جعلی عمل ہیں۔ ان سے نماز سنیں، نماز نہیں آتی، انہوں نے لوگوں کی ایمان لوٹ رہے ہیں۔ ڈی پی او صاحب آپ اس کے اوپر پھر نوٹس لیں۔ آپ کو اگر ویڈیو چاہیے، ایویڈنس چاہیے، وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس موجود ہے، ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے جس میں مجھے پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پھپھو نے آپ کو تویز ڈالے ہیں، آپ کے ہمسایوں نے آپ کو تویز ڈالے ہیں۔ آپ اس کے اوپر نوٹس لیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں، مال بچ سکے، جان بچ سکے، لوگوں کے گھروں میں زندگی سکون سے لوگ گزار سکیں۔
اگر آپ میری بات سے ڈی پی صاحب اتفاق رکھتے ہیں، آپ اس سے اپنی ایجنسیز کے ذریعے، آپ اپنے مکمل اور سورس کے ذریعے آپ یہ بات سرچ کر لیں، یہ بات 100% کلیئر ہوگی کہ پیروں نے لوگوں کے گھر برباد کر دیے ہیں، پیروں نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں، پیروں نے لوگوں کی زندگیاں اس طرح برباد کی ہیں کہ بھائی بھائی سے بول کر راضی نہیں، بھابھی بھابھی سے نہیں، بہن بہن سے نہیں، ماموں اپنی جو ماموں کی اولاد ہے وہ اپنے پھپھو سے بول کر راضی نہیں۔ یہ سچویشن ہے یہاں پہ ہوگی۔ آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ ان کے پاس پیسہ جو آیا ہے یہ بھی بے تحاشا ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس جو مال دولت جو ہے یہ سب انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے۔ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں، جس طرح آپ نے چوروں، ڈکیٹوں، رہزنوں اور قاتلوں کو پہنچایا ہے، ان کو بھی ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں کہ لوگ سکون کا سانس لے سکیں اور جعلی عاملوں سے اور لٹیروں سے بچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ میرا نام رانا سمیع اللہ، جنوبی پنجاب سے، کہ ضلع بہاڑی سے اس وقت میں بلاگ کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔